الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو یا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اصحاب امر جو اختیار رکھنے والے ہیں، مختلف معاملات کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارا کوئی نزاع، آپس میں تنازع اختلاف ہو جائے کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس کو چھوڑ دیا کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا اس کو پھیر دیا کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اس پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ گزشتہ درس میں شروع ہو گیا تھا، اور کافی تفصیل سے گفتگو پہلے حصے پر ہو چکی کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کیا مراد ہے، اور یہ جو اولی الامر ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل اطاعت ہے، یعنی اطیعوا کا لفظ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، 2 کے ساتھ لفظ اطیعوا ہے اور 1 کے ساتھ نہیں۔ اگر تو یہ ایک لفظ ایک کلمہ ایک ہی دفعہ آ جاتا، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اگر یہ اس طرح سے آ جاتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ اطیعوا تینوں کے ساتھ مشترکہ طور پر پڑھا جائے گا، اور اس کا مفہوم تینوں کے ساتھ یکساں طور پر شامل ہوگا۔ چونکہ یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے اور 1 دفعہ استعمال نہیں ہوا، یا تو تینوں میں آتا مشترکہ طور پر پھر بھی مشترکہ مفہوم ہوتا، اور اگر 1 میں آ جاتا تو بھی مشترکہ مفہوم ہوتا۔ لیکن اب 2 میں اطیعوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت بھی مستقل اور غیر مشروط اطاعت ہے، واطیعوا الرسول یہ بھی مستقل اور غیر مشروط اطاعت ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہے یہ بھی اطاعت، لیکن یہ غیر مشروط اور مستقل نہیں، بلکہ یہ مشروط ہے اوپر والی دونوں اطاعتوں کے، ان اطاعتوں سے یہ مشروط ہے۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے امراء ہوں گے، اصحاب امر ہوں گے، تو پھر ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اصحاب امر کون ہیں، یہ بات ہو چکی بڑی تفصیل سے کہ اس سے مراد امراء اور حکام بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد مفتیان علماء کرام بھی ہو سکتے ہیں، فقہا بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو مختلف معاملات کے انچارج ہیں اور ان کے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، ان کی پیروی کرنا، ان کی گفتگو، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا اسی حد تک ضروری ہوتا ہے جس حد تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ذیل میں حکم دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمران کی اطاعت تو کرنی ہے، لیکن حکمران ایسا ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اس کی اطاعت میں حکم دے۔ اور اسی طرح وہ مفتیان، وہ علماء، وہ فقہا
جو گفتگو کرتے وقت ایسی کوئی بات کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں نہ آتی ہو تو ان کی اطاعت کرنا درست نہیں۔ یہ بات عمراء کی بھی ہے، حکمرانوں کی بھی ہے، یہ مفتیان کی بھی ہے، یہ علماء کی بھی ہے، یہ فقہاء کی بھی ہے۔ اس میں اگرچہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد عمراء حکام ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد مفتیان، حکام اور علماء اور فقہاء ہیں۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے، اور میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ تمام ہی لوگ اس سے مراد ہیں، مفتیان بھی اور فقہاء بھی اور عمراء حکام بھی۔ اگر ان سب کو مراد نہ لیا جائے تو پھر معاشرے کا نظام نہیں چلتا۔ تو معاشرے کے سسٹم کو چلانے کے لیے ان سب کی اطاعت اور یہ اطاعتوں کا نظام یہ قائم کرنا ضروری ہے، لیکن اس اطاعتوں کے نظام کو درست رخ پر رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مشروط کرنا ضروری۔ لہذا کوئی حکمران ہو جو اس اطاعت سے نکلا ہوا ہو اور وہ نہ اللہ کو مانتا ہو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، تو ایسے حکمران کی اطاعت کا رعایا کو حکم نہیں، بلکہ ان لوگوں کا حکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوں۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کرتے ہیں، کلمہ گو ہیں، شہادتین یعنی رسالت اور توحید کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس اطاعت کا مصداق قرار دیتے ہیں، لیکن عملاً ایسے لوگ نہیں ہیں، عملاً ان کے اندر بہت ساری کوتاہیاں موجود ہیں۔ تو عملاً اگر کوتاہیاں موجود ہوں بھی تو یہ شرط تو بہرحال موجود ہے۔ اس لیے اگر کوئی فاسق حکمران ہو، اگر کوئی ایسا حکمران ہو جو دین کے اندر کوئی چیز اپنی طرف سے پیدا نہیں کرتا، بلکہ صرف اس کی کوئی معصیت، کوئی نافرمانی، کوئی گناہ، کوئی خطا کا امکان موجود ہوتا ہے، وہ ہر شخص خطا کار ہے، کسی کے اندر عملی کوتاہی موجود ہو تو بھی اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس ڈسپلن کا پابند بناتا ہے جس ڈسپلن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہمارے لیے دیا گیا ہے۔ لہذا اس میں وہ تمام لوگ امور کے معاملات کے ذمہ دار آ جائیں گے، اور جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط رہیں گے تو ان کی اطاعت جو ہے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ اس سے نکلیں گے ان کی اطاعت موجود نہیں رہے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ ایک ایسا میکانزم دیا جا رہا ہے، ایسا ایک اصول دیا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک اسلام کے اندر مستقل ایک اصول حرکت ہے کہ نئی نئی ایجادات اور نئی نئی ترقی معاشرتی طور پر ٹیکنالوجیکلی، اور پھر جو انسان کے کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ بھی، انسان کے رہنے سہنے کے انداز بھی، انسان کا طرز زندگی بھی، اور پھر جو اس وسعت ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، تو ظاہر ہے اس میں پھر ان اطاعتوں کی اپلیکیشن میں اور اس قانون کی اپلیکیشن میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے لیا ہے، اور جو مختلف طرح کے امور کے انچارج ہوں گے اور نئے نئے محکمے بنیں گے، اور ہر محکمے کے اندر اس کی اپلیکیشن کے اندر نئے نئے مسائل اور نئے نئے ایشوز سامنے آئیں گے، تو اس میں آپس میں اختلاف ہونے کا امکان ہمیشہ باقی رہے گا، کہ جب بھی آپ اس کی اپلیکیشن کریں گے، جب بھی آپ اس کا اطلاق کریں گے، تو اطلاق کرتے وقت ہر شخص کی اپنی رائے ہے، اور وہ کسی وقت کوئی شخص کسی جگہ ایک رائے رکھ سکتا ہے، دوسرا شخص دوسری رائے رکھ سکتا ہے، تو یہ جو اختلاف کی گنجائش موجود ہے اور اختلاف کا امکان موجود ہے، بلکہ قیامت تک کسی بھی معاملے میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور ظاہر انسان جب مختلف پوزیشنوں میں بیٹھ کے اختلاف رائے کے بے شمار اسباب ہیں، انسان کی اپنی ذہنی سطح کا فرق ہو سکتا ہے، علم کی سطح کا فرق ہو سکتا ہے، اور مختلف علاقوں کا فرق ہو سکتا ہے، اور اس کے براٹ اپ کا فرق ہو سکتا ہے، نشو و نما کا فرق ہو سکتا ہے، مختلف اسباب کی بنیاد پر انسانوں کے اندر اختلاف رائے اور اختلاف فکر و نظر اس کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے۔ لہذا علماء، مفتیان ہوں، فقہاء ہوں، یا عمراء اور حکمران ہوں، یا پھر عام عوام الناس ہوں، اختلاف رائے اس کا امکان ہر جگہ ہمیشہ موجود ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ وہ اصول اسلام نے دیا ہے، وہ میکانزم دے دیا ہے، ایک سسٹم، ایک نظام بنا کے دے دیا
کہ چلیں جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، ایک لیبارٹری آپ کو دے دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہو تو اس کی تحقیق کرنے کے لیے اس لیبارٹری میں لے جانا۔ ابہام پیدا ہوا ہے، آپ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اسی لیبارٹری میں لے جائیں۔ کوئی اختلاف پیدا ہوا ہے، آپ اسی جگہ لے جائیں۔ آپ کو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں آپ ہزار قسم کے اختلافات ہوں، جب تک آپ کے پاس یہ میکانزم موجود ہے، جب تک آپ کے پاس اصول یہ موجود ہے، آپ اس ماخذ کے ساتھ، اس منبع کے ساتھ، اس دین کے اصل سورس کے ساتھ اور وہ جو اصل اطاعتوں کا نظام ہے اس کے ساتھ آپ اس وقت تک منسلک رہیں گے جب تک آپ اس میکانزم کو اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے فکر و نظر کے اندر اور فکر و عمل کے اندر اس میکانزم کو اپناتے رہیں گے، اس اصول کو ساتھ رکھیں گے، تو آپ ہمیشہ ان اختلافات کے باوجود، اختلاف فکر و نظر کے باوجود، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اطاعتوں کے نظام کے ساتھ منسلک رہیں۔ اختلاف بھلے ہوتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن سمجھتے ہوئے کوئی شخص ایک چیز سمجھتا ہے، دوسرا شخص کوئی چیز سمجھ لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتے ہوئے ایک شخص کی سمجھ میں کچھ اور آتا ہے، دوسرے کی سمجھ میں کچھ اور آتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی بات میں کئی امکانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے آخر پہ فرماتا ہے، اس آیت کے آخر پہ ذالک خیر و احسن تاویل، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ظاہر ہے جب بہت سارے لوگ بات کر رہے ہوں تو 10 قسم کے اختلافات ہوں تو ہر شخص یہی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میری بات بہتر ہے۔ ہر شخص بہتر سمجھ کے اپنی طرف سے وہ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کے اندر فرمایا کہ جو بھی کرتا ہے چاہے اس کی محنت ساری زندگی کی ضائع ہو رہی ہو، لیکن وہ کرتا تو یہی سمجھ کے ہے نا کہ اس سے اچھا کوئی نہیں کر رہا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جس نقطہ نظر پہ ہے، جس مسلک پہ ہے، وہ خوش ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں سب سے اچھا ہوں۔ لہذا اپنے اپنے نقطہ نظر کی اچھائی کا تو ہر کوئی قائل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس اطاعتوں کے نظام کے ساتھ کیسے جڑے گے، اور کون بتائے گا؟ کوئی اصول ایسا ہے؟ لوگوں نے مغرب کی بڑی تعریف کی اور لوگ مغرب کے بڑے دل دادا ہیں کہ انہوں نے ابہامات دور کرنے کے لیے اور اپنے علم کی اتھینٹیفیکیشن کے لیے اور اپنے سائنٹیفک اصول بنا لیے کہ تاکہ ان کے جو فکری طور پر جو ان کے مفروضے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، وہ ان کو پرکھنے کے لیے ایک باقاعدہ سائنسی طریقہ کار ہے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اسلام نے جو طریقہ کار دیا ہے وہ ان کے سائنسی طریقہ کار سے کہیں بڑھ کر نظام ہے، اور یہ انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور یہ سسٹم ایسا دیا ہے کہ آپ اس لیبارٹری میں لے جائیں، یہ ایک میتھڈالوجی ہے، ایک ریسرچ میتھڈالوجی ہے کہ آپ اگر اس ریسرچ میتھڈالوجی کو اپنا لیں گے تو آپ ذالک خیر و احسن تاویلا، تعویل اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں، اور تعویل کا مقام ویسے تو لفظی معنی تعویل کا ہوتا ہے، کسی چیز تعویل کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، تو تعویل اصطلاحاً اس کسی بھی لفظ، کسی بھی کلمے، کسی بھی اصول کے اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جو مختلف مفاہیم نکل رہے ہوں، مختلف مطالب نکل رہے ہوں، اور آپ اس میں سے کسی ایک کا تعین کر لیں کسی دلیل کی بنیاد۔ لہذا تعویل ہمیشہ بے دلیل نہیں ہوتی، اور تعویل ہمیشہ غلط نہیں ہوتی، تعویل صحیح بھی ہوتی ہے۔ تعویل اسی لیے اہل لغت نے تعویل کا جو معنی کیا ہے وہ ہے انجام، یعنی جو آپ بالکل آخر پہ جو نتیجہ نکالتے ہیں، وہ جو آخری نتیجہ نکلتا ہے وہ تعویل ہوتی ہے۔ اور اہل علم نے تعویل کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ مختلف مفاہیم جو ایک ہی لفظ کے نکل رہے ہیں، یا ایک کلمے کے یا ایک حکم کے جو مختلف مطالب برآمد ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک مفہوم کو کسی دلیل کی بنیاد پر متعین کر دینا، یہ تعویل۔ لہذا جتنے مسالک ہیں یا جتنے ایک ہی مسئلے کے بارے میں جتنی آراء ہیں، ان آراء کے اعتبار سے جو بہترین نتیجہ ہے وہ اس طریقے سے نکل سکتا ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، انجام کے اعتبار سے جو بہترین نتیجہ نکلے گا اس ساری بحث میں اسی وقت نکلے گا جب آپ یہ لیبارٹری ٹیسٹ کریں۔ اور لیبارٹری ٹیسٹ ہے کیا؟ ہمارا سادہ سی بات ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اصل جو پیمانہ ہے اس پر آپ نے پرکھنا۔ میری بات
تیری بات کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی چھوٹے بڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پوری امت کا، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی فقیہ ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی حکمران ہو، چاہے کوئی عوام ہو، جب بھی کوئی کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ صحیح بات کیا ہے، اختلاف تو ہو سکتا ہے، میں نے عرض کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوئے، اور جب وہ اختلاف ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں رہنمائی فرمائیے، اختلاف ختم ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہی طریقہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپس کا کوئی اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کو حل کرنے کا طریقہ کار ہمیشہ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اولو الامر سے مراد اگر مفتیان عظام بھی ہیں اور فقہائے کرام بھی ہیں اور علماء کرام بھی ہیں، اور یقیناً وہ مراد ہیں، عمراء و حکمران کے علاوہ وہ بھی مراد ہے، کوئی بھی اس سے مراد ہے، تو ایک بات تو یہ بھی سمجھ آئی کہ اصحاب امر مجموعی طور پر مراد ہیں، آپ حکمرانوں کی یا صاحب امور جو اصحاب امور ہیں یا مختلف محکموں کے انچارج ہیں، ان کی سب کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک دین متین کے بارے میں رائے دینے والے ایک سے زیادہ موجود ہیں تو آپ سب کی آراء سے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ ہر ایک کی تشریحات سے دین کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک کو سول اتھارٹی، کسی ایک کو اس کے بارے میں اختیار دینا یا اس کو قابل اطاعت سمجھنا، یہ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ مشروط ہے، اور مشروط ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہی وہ بات ہے جو سارے کے سارے فقہاء کرام یہ کہتے گئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہر فقیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہر فقیہ نے یہی کہا ہے کہ دین وہاں سے حاصل کرو جہاں سے ہم نے حاصل کیا۔ ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو ہماری بات کو چھوڑو، اور جو ان کی بات چھوڑنا ہے یہ ان کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑنا، وہ اللہ تعالیٰ نے اصول دیا بھائی تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ جب تمہیں اختلاف ہو جائے، مفتیان آپس میں اختلاف کریں یا عوام آپس میں اختلاف کریں، علماء آپس میں اختلاف کریں، جہاں کہیں بھی اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں، فوراً دیکھیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر اس پیمانے پر یہ ہے وہ میکانزم کہ جب بھی جہاں بھی اختلاف ہو دوڑے دوڑے آئیں، اس لیبارٹری میں ٹیسٹ کر لیں، یہ ایک لٹمس ٹیسٹ دے دیا ہے، اختلافات کے حل کا ایک میکانزم دے دیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف امتی رحمت والی موضوع حدیث تو ہمیں سب کو یاد ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے اور اپنے استناد کے اعتبار سے وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، بلکہ اکثر محدثین اس کو موضوع کا بناوٹی، لیکن اختلاف ہو بھی تو اختلاف ہونا ایک حقیقت ہے، وہ ہمیں یاد ہے کہ وہ ایک حدیث ہے چاہے اس کی سند جیسی بھی ہے، تو ہم اختلاف کو حقیقت سمجھ کے اختلاف پر جم جانے کو تو دین سمجھتے ہیں، اور اس اختلاف کو ختم کرنے کے اس میکانزم کو نہیں سمجھتے جو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر عطا فرما دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف جہاں کہیں بھی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اور بس وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کیا بات ہے۔ لہٰذا آج دین کا جو بھی مسئلہ، یہ آج کی بات نہیں، آج سے ماقبل کی بات نہیں ہے، آج کے ماں بعد نہیں، قیامت تک ہر جگہ جب کبھی اختلاف ہوگا تو اصول یہی اپلائی ہوگا۔ یہ ہے وہ میکانزم، ابہامات دور کرنے کا طریقہ، اختلافات دور کرنے کا طریقہ، نزاع جھگڑے ختم کرنے کا طریقہ، کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اگر تو اس مسئلے کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی مل گئی تو معاملہ حل ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ یہیں سے اخذ کیا اور فرمایا کہ اگر ہم ایک لسٹ بنا لیں نا
کون کون سے مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اختلافی مسائل ہیں ہی بہت کم، اتفاقی مسائل زیادہ ہیں، امت کے اتفاقات زیادہ ہیں، اختلافات بہت کم ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتفاقات کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم کرتے ہی اختلافات کی بات۔ ایشو وہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاقات زیادہ ہیں، اختلافات بہت کم ہیں۔ لہٰذا آپ اگر اختلافات کو ویسے ہی چھوڑ دیں اور صرف اتفاقات پہ آپس میں اتحاد کر لیں تو یہ بالکل یہ مشترکہ باتیں زیادہ ہیں، مشترکہ جو آپ کے اصول ہیں وہ زیادہ ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی اختلافات کی طرف جانا ہے تو ایک اختلافات کی فہرست بنا لیجیے، اس اختلافات کی فہرست بنا کے ایک ایک مسئلے کو پکڑیے اور ایک ایک مسئلے کو پکڑ کے مدینے والے کے سامنے پیش کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ درپیش ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین وہ جمع ہو چکے، ان میں سے صحت کے اعتبار سے، ذوق کے اعتبار سے ساری بحثیں ہو چکی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیجئے، اگر کسی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے بارے میں رہنمائی مل جاتی ہے تو وہ متفق علیہ مسئلہ، وہ سب کا ہے، کیونکہ اصل چیز یہی، اس کو آپ الگ کرتے جائیے۔ تو شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ 90% اختلافات تو ویسے ختم ہو، بس دیکھنا یہ ہے کہ مدینے والے نے کیا ہو، یہ برانڈ ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس برانڈ پر، اس چیز پر اس برانڈ کی مہر ہے کہ نہیں، اگر لگ گئی مہر تو بس بات ختم ہو۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا ہے تو فرماتے ہیں کہ 90% مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائے، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ رکھتے جاؤ، جو نہ ثابت ہو وہ الگ کر دیں۔ اب جو باتیں باقی رہ گئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی کم نہ ہونے کے بعد برابر مسئلے رہ جائیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ رہ جائے تو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اس کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اس کے بارے میں بحث نہ کی جائے، اس کے بارے میں کسی کو یہ نہ کہا جائے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، کسی پر کوئی اعتراض نہ کیا جائے، اور جو شخص جو کرتا ہے اس کو کرتا رہنے دیا جائے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ شریعت نے 2 راستے بتائے ہیں، اگر 4 طریقے سے لوگ کر رہے ہیں تو 4 راستے بتائے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ دین کا یہ مزاج ہے کہ ایک ہی مسئلے کے حل کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اور بعض اوقات جیسے کفارے کی قسمیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر قسم کا کفارہ دینا ہو تو قسم کا کفارہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں 10 مسکینوں کو، یہ بھی کفارہ ہے کہ کپڑے پہنا دیں۔ اب ایک کپڑے پہنا رہا ہے، ایک کھانا کھلا رہا ہے، دونوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں پہنانے کے لیے اور کھانا بھی نہیں ہے کھلانے کے لیے تو پھر وہ 3 روزے رکھ لے، اور اگر وہ 3 روزے رکھ رہا ہے، ایک کھانا کھلا رہا ہے، ایک کپڑے پہنا رہا ہے، ایک روزے رکھ رہا ہے، بالکل مختلف عمل ہے لیکن مقصد ایک ہی پورا ہو رہا ہے۔ لہذا شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی پھر بھی اختلافی بات رہ جاتی ہے، اس لٹمس ٹیسٹ کے بعد، اس لیبارٹری پر پیش کرنے کے بعد اگر کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے تو پھر اس کو کفارے کی جیسے مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیکھیں مختلف چیزوں کی مختلف کفارے ہیں، زہار کا کفارہ، روزہ جان بوجھ کے توڑ دینے کا کفارہ، اس کی مختلف شکلیں رکھی ہیں قرآن نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے کے روزے رکھ لے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے، غلام آزاد کر لے، یہ مختلف صورتیں ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ اگر اس اصول کو سامنے رکھیں گے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اس کو سامنے رکھیں گے تو پہلی بات ہے کہ اختلافات رہ ہی بہت کم رہ جائیں گے، اور اگر رہ بھی جائیں تو ان کو بالکل اگنور کر دیا جائے کہ جو شخص جیسے کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے، اس کو جیسے سمجھ آئیے وہ کر لے۔ لہذا امت کے اندر فکری اور عملی اتفاق پیدا کرنے کا میکانزم پہلے دن سے موجود ہے۔
یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ابہامات کا دین ہے اور اسلام کے اندر ابہام دور کرنے کا اور آپس کے اختلاف دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور پھر اختلاف کو رحمت سمجھ کے قبول کر لیا جائے، بالکل غلط بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کے لیے تشریف نہیں لائے، جوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری، آپ نے معاشرتی طور پر بھی لوگوں کو جوڑا، آپ نے فکری طور پر بھی جوڑا، آپ نے عملی طور پر بھی جوڑا۔ ہاں البتہ جہاں کہیں گنجائش موجود ہے فکر کا اختلاف، عمل کا اختلاف، وہ رکھنے کی اجازت بھی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جاؤ تمہاری نماز جو ہے عصر کی وہ قریظہ میں ہونی چاہیے، نماز عصر قریظہ میں پڑھنی جا۔ اب صحابہ کرام دوڑ پڑے، نماز کا وقت راستے میں ہو گیا۔ اب آدھے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اتنی جلدی جاؤ کہ عصر وہاں جا کے پڑھو، اب ہمیں دیر ہو گئی ہے، نماز تم راستے میں پڑھ لیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نماز عصر قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے تو نماز وہیں ہوگی، راستے میں ہو ہی نہیں سکتی، لہذا آدھے لوگوں نے راستے میں پڑھ لی، آدھے لوگوں نے وہاں جا کے پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات فردوہ الی اللہ والرسول، معاملہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو غلط کہا نہ ان کو غلط کہا، آپ نے دونوں کی نماز کو صحیح قرار دیا کہ جنہوں نے راستے میں پڑھ لی وہ بھی صحیح ہے اور جو وہاں جا کے پڑھ چکے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے اس اختلاف کی گنجائش موجود ہے، اگر اس کو اس لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیا جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اس میکانزم کے ساتھ جڑے رہیں تو وہ جو اختلاف باقی رہ جاتا ہے اس کی گنجائشیں موجود ہیں انشاءاللہ، پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ خواہ اپنی بات پہ اڑے رہیں اور اس کو اختلاف کو رحمت قرار دے تو یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اس سے بڑی غیر سنجیدہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس اتفاقات اور اتحاد کے دین کے اندر آپ خواہ اختلاف رکھتے ہوئے اس کو شریعت قرار دیں۔ لہذا اس میکانزم کے ساتھ جڑنے کے بعد اگر کوئی اختلافات رہ جاتے ہیں، اس لیبارٹری سے ٹیسٹ کرنے کے بعد ان اختلافات کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیمم کے موضوع پر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کسی ایسی جگہ پہ تھے، جنگل میں تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، نماز پڑھنی تھی، لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ اگر سارے جسم کو مٹی سے لتھیڑ لیا جائے تو یہ ہے تیمم، کیونکہ قرآن میں یہ حکم تو آ چکا تھا کہ اگر پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا قصد کر لیا کرو۔ اب پاک مٹی کا قصد یا تیمم کیسے کرنا ہے یہ طریقہ معلوم نہیں تھا، لہذا ایک کا خیال یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری جسم کے اوپر مٹی مل لی جائے تو یہ ہے پاک مٹی کا قصد۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے اور بالکل 17 سال کے نوجوان، اور وہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہیں میرا خیال ہے یہ درست نہیں، اعضائے وضو پر اگر مٹی مل لی جائے تو یہ ہے پاک مٹی کا قصد کرنا، وہی درست ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اعضائے وضو پر مٹی ملی اور اس طرح نماز پڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پورے جسم پر مٹی ملی، اس طرح نماز پڑھی۔ پھر دونوں فردوہ الی اللہ والرسول، اب ٹیسٹ تو ہوگا، اب وہ وہاں آ گئے، اختلاف ہوا تو ٹیسٹ تو ہوگا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ پیدا ہوا تو اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا تو سب سے پہلے تو عمار بن یاسر کو ڈانٹ پہ لاتا کہ تو چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، جانتا نہیں ہے عمر ہے، جانتا نہیں ہے اس کی رائے کیا ہے، تجھے پتہ نہیں کتنے بڑا فقیہ ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ عمر کی رائے پر اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے کس سے اختلاف کیا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ٹیسٹ وہاں ہوتا ہے، اتھارٹی عمر نہیں ہے، اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا عمر کی رائے جتنی مرضی اچھی ہو، عمر کی رائے پر دین نہیں بنتا، دین بنتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر۔ لہذا قرآن
لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو غلط کہا نہ اس کو غلط کہا. آپ نے تیمم کا طریقہ بتا دیا، آپ نے کر کے دکھا دیا. ہاتھ مارا مٹی پہ، اس کو جھاڑا، پھر اس کو چہرے پر ملا اور پھر اسی کو یوں کلائیوں تک پھیر لیا اور فرمایا اتنا ہی کر لیتے، یہی کافی تھا، اتنا ہی کافی تھا. یعنی جو اس نے کیا وہ بھی صحیح نہیں، جو اس نے کیا وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو جب تک اس لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہوا تو تیری نماز بھی ٹھیک ہے اور تیری نماز بھی ٹھیک ہے. لیکن اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، طریقہ کار بتا دیا گیا، اب کوئی شخص مٹی میں اپنے جسم کو لتھیڑے، چاہے سارے اعضائے وضو پر مٹی ملے، وہ تیمم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا تیمم نہیں ہوگا. اب کوئی شخص اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ اب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب اتھارٹی آ گئی، اس میکانزم کے ساتھ جوڑ گیا. تو اس اصول کو سامنے رکھیے. اصل میں یہ بہت ہی بڑا اصول ہے، بہت ہی بڑا میکانزم ہے جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں دیا ہے، جو اگنور ہو رہا ہے. اور ہم اس کو قطعاً اپنے اس اختلاف، اندازہ کیجیے اس اختلاف پر قائم رہنے کے لیے ہم دلیلیں دیتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اس میکانزم کو دے لیتے ہیں کہ جب جھگڑا ہو گیا کوئی حرج نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اور جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے، تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس گنجائش نہیں رہتی اس کے بارے میں کسی بھی قسم کے تردد کی. آگے مضمون پورا چل رہا ہے آگے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آگے آ رہی ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. سول اتھارٹی نہ کوئی حکمران ہو سکتا ہے، نہ کوئی امیر ہو سکتا ہے، نہ کوئی فقیہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی مفتی ہو سکتا ہے. وہ اتھارٹی کون ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. یہ اتھارٹی صرف رسولوں کو ملتی ہے، اور آخری نبی اور آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب قیامت تک یہ اتھارٹی صرف ان کی چل رہی. باقی اگر ان کا فیصلہ آ جائے اور پھر تم اپنے اپنے اصول درمیان میں لا کے کوئی تنگی محسوس کرو اور یہ کہو کہ اس میں یہ بات ہو سکتی ہے، اس میں فلاں بات ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جانے کے باوجود اگر تم تنگی محسوس کرتے ہو تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو. اللہ اکبر. تو یہ ہے وہ اصول جو اختلافات کو دور کرنے کے لیے ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ ہے وہ بہترین اور بھلی بات جو ویسے بھی بہتر ہے کمپیریٹیولی، اور نتائج کے اعتبار سے اس سے بہتر اور کوئی بات ہوئی نہیں سکتی. احسن کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ اچھا، ہر طریقے سے اچھا. واحسن تاویلا، آج انجام کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. یہ آیت نمبر 60 سے آگے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں منافقین کی خرابیاں ہیں اور اس کے علاوہ جہاد کا تذکرہ ہے. یہ مضمون آیت نمبر 104 تک چلے گا، آیت نمبر 60 سے، اور درمیان میں جہاد کا ذکر چلتا رہے گا. خاص طور پر آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک، 71 سے 76 تک خاص طور پر جہاد کا تذکرہ ہے، اور کہیں کہیں جہاد کا ذکر بھی اور منافقین کی خرابیاں بالعموم. یہ آیت نمبر 104 تک یہ مضمون چلے گا. اور اس میں جو بڑی وجہ ہے کہ جہاد ان چیزوں میں سے ایک ہے اور ان احکام میں سے ایک ہے جہاں پہ لوگوں کا نفاق واضح ہو جاتا ہے. یعنی جہاد کے موضوع پر لوگ اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکتے، اس لیے جہاد کا ذکر بھی ہے اور منافقین کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو آیت نمبر 60، الم تر الی الذین یزعمون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزعمون جو دعویٰ رکھتے ہیں. یہ یزعم، زعم کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، بات کرنا. مختلف اس کے معنی ہیں. ایسی بات جس کے پیچھے دلیل کوئی نہ ہو وہ زعم ہوتا ہے. بے دلیل بات، ایسا قول یعنی قول بلا دلیل، اس کو کہتے ہیں زعم. تو الذین یزعمون،
جو دعویٰ تو رکھتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو یہ دعویٰ تو رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لا چکے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانے کا دعویٰ ان کا موجود ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں ان دونوں کو فرق کیا ہے مفہوم اور مراد کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بما آمنوا بما انزل الیک یہ اور لوگوں کے بارے میں ہے، اور وما انزل من قبلک یہ اور لوگوں کے بارے میں ہے، یعنی اس آیت کا مصداق صرف منافقین نہیں ہے بلکہ منافقین کے علاوہ یہود بھی ہیں، کیونکہ پوری سازش جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے وہ منافقین بھی تھے، اور ان کی یہ ساری سازشیں یہود کے ساتھ مل کے تھیں۔ لہذا وہ جو یہودی دعویٰ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے کا، جو وہ یہ دعویٰ رکھتے تھے وہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے تھے۔ منافقین جو یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ اس دعوے میں جھوٹے تھے، لہذا دعوے میں جھوٹے ہونے کے اعتبار سے دونوں مشترک ہیں۔ یہودی اپنے دعوے میں جھوٹے تھے اس لیے کہ اگر وہ تورات کی ساری باتیں مانتے ہوتے تو تورات میں ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں لکھی ہیں، لہذا تورات کا حکم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر چکے ہوتے، لہذا وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹے، منافقین بھی اپنے دعوے میں جھوٹے، لہذا دونوں مراد۔ الم تر الی الذین یزعمون، آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو یہ گمان رکھتے ہیں اور دعویٰ رکھتے ہیں انہم آمنو کہ وہ ایمان لائے ہیں بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر، یعنی اس سے منافقین مراد ہیں، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے یہود مراد ہیں یا ان دونوں سے منافقین ہی مراد ہیں۔ فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن چاہتے کیا ہیں، ارادے ان کے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، عملاً کیا کرتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ اپنے فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے، چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کروائیں طاغوت سے۔ اب طاغوت سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، لفظ کئی دفعہ آیا۔ طاغوت طغیان سے ہے، طغیان کا معنی ہوتا ہے سرکشی اور بغاوت، لہذا طاغوت ہر وہ چیز ہے، طاغوت ہر وہ نظریہ ہے، طاغوت ہر وہ ذریعہ ہے، طاغوت ہر وہ عمل ہے، طاغوت ہر وہ شخصیت ہے، طاغوت ہر وہ ادارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون سے بغاوت پر آمادہ کرے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کرے وہ طاغوت ہے، لہذا اللہ کی بندگی اس کے مقابلے میں طاغوت کی بندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سارے نبی اسی لیے آئے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے اور طاغوت کی بندگی سے بچنا بھی ہے۔ اگر طاغوت کی اور اللہ کی بندگی یہ رلا ملا کام چلتا رہا نا تو یہ اللہ کا دین نہیں ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور طاغوت کے سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، منافقین کا اور یہود کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ فیصلے کروانا چاہتے ہیں طاغوت سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ ادارہ یا ہر وہ شخصیت، ہر وہ قانون طاغوت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے بغاوت والا قانون ہے۔ ان سے فیصلہ کروانے کا ارادہ کرنا، ان سے فیصلہ کروانے کی نیت سے جانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں، تو یہی تو وہ منافقانہ اور کافرانہ روش ہے جس کو اللہ کریم یہاں پہ طاغوت فرما رہے ہیں کہ تم طاغوت کی طرف جاتے ہو۔ کوئی ادارہ اگر قانون ایسا لے کے بیٹھا ہوا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے متصادم ہے، طاغوت۔ اگر کوئی شخص فیصلہ کرنے والا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کسی اور بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، طاغوت ہے۔ علی ھذا القیاس آپ اس پہ ساری چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں۔ البتہ اس کے نزول کے اعتبار سے جو مختلف صحابہ کرام سے روایتیں آئی ہیں ان میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور دیگر صحابہ کرام کی روایت کے مطابق یہ ایک واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ منافقین میں کچھ لوگ تھے جو فیصلہ کروانے کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ، یعنی ظاہری طور پر ایمان لائے ہوئے لوگ، منافق ظاہری طور پر تو وہ سارے مسلمان تھے، انہوں نے کوئی فیصلہ کروانا تھا، ان کے قبیلے کا کوئی جھگڑا ہوا تھا آپس میں، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان لوگوں کے نام بھی لیے ہیں کہ معتب بن قشیر ایک شخص کا نام تھا اور دوسرے شخص کا نام تھا رافع بن زید، تو رافع بن زید اور معتب بن قشیر کا آپس میں جھگڑا ہوا یا ان کے قبیلوں کا کوئی جھگڑا تھا، تو وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کی بجائے جوہینا کا کوئی کاہن تھا اس سے فیصلہ کروانے کا پروگرام بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ بدبخت ظاہری طور پر دعویٰ رکھتے ہیں ایمان کا اور فیصلہ کروانے کے لیے کسی اور عدالت میں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اور عدالت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کروانا کسی اور بنیاد پر، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر طاغوت کی بندگی میں جا رہے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد کعب بن اشرف یہودی ہے، کہ ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جو ظاہری طور پر مسلمان تھا لیکن اصل میں منافق تھا، اس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑا ہوا تو اب یہودی کہتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، منافق کہتا ہے کہ نہیں ہم فیصلہ کرواتے ہیں کعب بن اشرف سے۔ اب کعب بن اشرف کو گویا طاغوت قرار دیا ہے، اور یہ بات بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ طاغوت سے مراد کعب بن اشرف، کہ بہت سارے لوگ اس کو بڑا مانتے تھے، اس لیے کہ کعب بن اشرف اس علاقے کا بڑا تھا اور اس کو سردار مانتے تھے، اور بہت سارے لوگ اس کے پاس جاتے تھے۔ وہ جوہینا کا کاہن تھا یا یہود میں سے کعب بن اشرف تھا، جو بھی تھا، اس کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کی بجائے جب آپ کسی اور سے فیصلہ کروانے کے لیے جائیں گے تو وہ طاغوت ہے۔ تو وہ منافق اور وہ یہودی دونوں فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ اب امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ جو منافق کہتا تھا نا کہ ہم کعب بن اشرف سے جا کے فیصلہ کروا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے، اور یہودی کہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں، تو یہودی کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ نہیں کریں گے، وہ صحیح فیصلہ کریں گے، کیونکہ وہ حق پر تھا، تو اس کا خیال تھا کہ میرا حق مجھے ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ منافق چونکہ حق پر نہیں تھا تو اس کو یہ یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی غلط فیصلے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، البتہ کعب بن اشرف کو رشوت دے کر مجبور کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم دے کے کچھ دے دلا کے میں اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتا ہوں، وہاں امکان ہے، طاغوت میں امکان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے میں کوئی امکان نہیں۔ اس لیے اب جو طاغوت کی عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، جو طاغوت کے قانون کو سمجھتے ہیں اور طاغوت کے قانون سے فیصلہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، باوجود ان کے کہ ان کو معلوم ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف ہے، پھر بھی اس کے ذریعے سے فیصلہ کرواتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس سے حق ملنے کی توقع ہوتی ہے، کچھ دے دلا کر، رشوت دے کر، کچھ دے کے آپ اس سے فیصلہ کروا لیں، اور ظاہر ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلہ کرائیں گے اور اللہ کا قانون چلے گا تو وہاں تو عدل ہوگا، جس کا حق بنتا ہے وہ ملے گا۔ بہرحال یہ منافق اور یہ یہودی جو تھے، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا، نبی پاک صلی اللہ، وہ یہودی مانا ہی نہیں کہ ہم کعب بن اشرف کے پاس جائیں یا جوہینا کے کاہن پہ جائیں کے پاس جائیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی یریدون ان یتحاکموا، جو بھی الی الطاغوت، طاغوت کی عدالت میں جاتے ہیں، یہ سب منافق ہیں، ان کے خالی خلی دعوے ہیں۔ تو بعد میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، وہ ظاہر یہودی کے حق میں تھا، پھر وہ نکلے، مشہور واقعہ، پھر وہ نکلے تو وہ کہتا ہے چلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں ایک دفعہ پھر، کیونکہ اس کا خیال یہ تھا شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دینی حمیت میں ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو یہودی نے بتا دیا کہ ویسے فیصلہ پہلے ہو چکا ہے اس کا۔ کہاں سے ہوا ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، اب پھر پیچھے فیصلے کی گنجائش کیا رہ گئی؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کیس سنا نہیں، بلکہ گھر سے تلوار لے آئے اور اس کی گردن اتار دی کہ میں یہی فیصلہ کر سکتا ہوں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں میرا یہی فیصلہ ہے۔ اب یہ واقعہ اگرچہ سارے مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ سند کے اعتبار سے اس کے اندر بہت سارا کلام ہے کہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے درست نہیں۔ تو سندن یہ واقعہ درست نہ بھی ہو تو جو
اگلی آیت ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اپنے اختلافات کا فیصلہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کروائیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کے شان نزول میں لوگوں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قتل پر جو اس منافق کے لواحقین تھے انہوں نے قتل کا مقدمہ درج کروا دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ نے بریت نازل کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس کو قتل کیا ہے وہ تو مومن تھا ہی نہیں، لہذا اس کے بدلے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے قصاص کیسے لیا جا سکتا؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر جب آپ کسی بھی حصے میں فیصلہ کرواتے ہیں، یہ تو عدالت کی بات ہے، تو چونکہ قانون کا اور مقننہ کا ایک سسٹم اور اطاعتوں کا ایک نظام دے دیا گیا ہے، تو کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم چھوڑ کر اپنے کسی بڑے کی رائے پر تو عمل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کرتا؟ اختلاف رائے ہونا اور بات ہے، اس میکانزم کو چھوڑنا اور اس اصول کو چھوڑنا اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو تسلیم کرنا، اس کے بارے میں اللہ کا حکم بالکل کلیئر اور واضح ہے۔ فرمایا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ تم نے اس سے انکار کرنا ہے، طاغوت سے، حکم تو یہ دیا گیا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف لے جائے، اس کا متضاد بات ہو، اللہ کی بندگی سے دور لے جائے، اس سے بچنا ہے۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ اس کا انکار کرنا ہے، لیکن یہ اس کی طرف جاتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، حقیقت میں شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان یہ چاہتا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں جا پھینکے۔ اب یہ دور کی گمراہی کا سسٹم ہے کہ جب آپ اس طرح سے چلتے ہیں، اس طرف چلتے ہیں، تو یہ دور کی گمراہی کا نظام۔ وَإِذَا